کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ بکر یعنی ابتدا کرنے والا۔ کس چیز کی ابتدا؟ اسلام کی ابتدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے اسلام کی ابتدا کروائی وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ بھئی اسلام دین کس کا ہے؟ بولو بولو کس کا ہے؟ زور سے بولو کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ دین جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف۔ اب میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں، بس بڑی سوچ سمجھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتانا مجھے، بس مجھے جواب دینا۔ اگر آپ جواب دے گئے میں سمجھوں گا آپ نے بات سمجھ لی۔ آپ بات سمجھ گئے تو یقین جانو کہ تمہیں صحابہ کے معاملے میں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بہت بڑا کام شروع کرنا ہے، بہت بڑا آپ کا ایک مقصد ہے۔ ہر آدمی کی سوچ تک کوئی مقصد ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے، اس کو پتہ ہے میں ساری زندگی محنت کروں گا نا تو میں اپنے لیے ایک دکان بنا لوں گا، ایک دکان بناؤں گا، اور وہ محنت کر کے دکان بنا لیتا ہے، لیکن دکان بنانے کے بعد وہ اس دکان میں قدم نہیں رکھتا ہے۔ جب اس کو اوپننگ کرتا ہے، پہلے دن اس کی ابتدا کرتا ہے، افتتاح کرتا ہے، ایک افتتاحی تقریب رکھتا ہے، افتتاحی تقریب کے اندر یہ انسان دو طرح کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کو کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو کہ جو ناچنے گانے والے ہیں تو یہ گلوکار، کوئی جو اچھا گلوکار ہے اس کو بلاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر حیا پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں مسجد کا امام آ جائے، قرآن کا حافظ آ جائے، میری دکان کی کیا کرے؟ افتتاح کرے۔ اس دکان میں پہلا کام کیا ہو جائے؟ اچھا ہو جائے۔ وہ جو بڑے بڑے دیکھو نا، حکومتی سطح پہ بھی باقی تو سارا ڈانس اور ہوتا ہے، ابتدا کے لیے کہتے ہیں کہ اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں رحمان ملک صاحب۔ اس کو تو آتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اعتزاز احسن، اس کو بھی نہیں آتی ہے۔ وہ کسی قاری صاحب کو بلاتے ہیں کہ قاری صاحب آپ آ جائیں اور جلسے کی ابتدا کریں۔ کس چیز سے؟ اللہ کے تلاوت سے۔ آپ تلاوت سے جلسے کی ابتدا کریں، افتتاح کریں، تاکہ کیا ہو؟ پیتے شراب ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ برکت کس سے ہوگی؟ قرآن سے۔ بعد میں رات کو انہوں نے اپنا جو کرنا ہے، لیکن ابتدا اس جلسے کی کس سے کی ہے؟ قرآن سے۔ اور قرآن کے لیے قاری صاحب کو بلایا، مختار نبی صاحب کو بلایا، اور جی آپ تلاوت کر لیں۔ انہوں نے تلاوت کر لی۔ اب جلسہ شروع ہوا، اب قاری صاحب کو بتا یہ پیسے پکڑ تو جا۔ اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ بھائی ہر آدمی کا کوئی کام ہے، آپ کا عظیم کام ہے۔ ہر آدمی اس عظیم کام کو شروع کرانے کے لیے ابتداً کسی کو تو بلاتا ہے نا، کسی سے اس کی ابتدا کراتا ہے، نیک آدمی سے۔ دین اسلام کس کا ہے؟ بولو کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کی ابتدا جس سے کروائی اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جس سے اللہ نے اس نیک کام کی ابتدا کرائی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور جس سے تو ابتدا کرواتا ہے، تو اس کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، تب اس کو اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے کاروبار میں آنے دیتا ہے۔ اور جس دین کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے، اس کی ابتدا اللہ جس سے کرائے گا وہ جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا؟ بولو یار، وہ اللہ کا پیارا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہی اللہ کا پیارا ہوگا۔ تو ابو بکر صدیق سے اللہ نے اسلام کی کیا کی؟ ابتدا کروائی۔ افتتاح اسلام اللہ نے جس سے کروایا وہ ابو بکر صدیق ہے۔
آپ کو نام کا پتہ نہیں، آپ ابو بکر کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ یہ ابو بکر کیوں پڑ گیا؟ اس لیے پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ابتدا کروائی تھی۔ اور جو تختی لگتی ہے نا باہر، بدست مبارک فلاں بن فلاں، بدست مبارک فلاں بن فلاں، فلاں کے ہاتھ سے اس نیک کام کا افتتاح ہوا ہے، فلاں کے ہاتھ سے تختی پہ نام ہے۔ اور اسلام کو کھولو، پہلا پنہ اس کا کھولو، پہلے صفحے کے اندر اگر ابتدا کروانے والا اللہ ہے تو ابتدا کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اگر ابتدا کرانے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نام بھی وہی رکھا، وہی نام پڑ گیا ابو بکر، مانا ابتدا کرنے والا۔ اسلام کی ابتدا اللہ نے نام ہی تمہیں جو یاد رکھوایا وہ وہی رکھوایا۔ آج جس کو یاد ہے نا وہ ابو بکر یاد ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو پتا تھا کہ ان کا نام عبداللہ ہے؟ کتنوں کو پتا تھا؟ ہم سب ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ابو بکر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اسلام کی ابتدا اللہ نے کس سے کرائی ہے؟ ابو بکر صدیق سے کرائی ہے۔ انشاءاللہ اسی اسلام کے عنوان پہ جو ہے 1-2 جمعے اور لگیں گے، تو ہم آپ کو اب اگلے جمعے میں اسلام کی وہ حقانیت بتائیں گے کہ ایک تو وہ ہے جس کو ہر آدمی بیان کر رہا ہے، انجینئر بھی کر رہا ہے، غامدی بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، نہیں، اسلام جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی، وہ یہ ہے کہ جو امر اسلام کے نام سے آپ کے سامنے آتا ہے، 3 چیزیں دیکھیں، یہ پیغام خدا ہے یا نہیں ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ بیان رسول ہے یا عمل صحابہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ 3 چیزیں جس امر میں پائی جائیں وہ اسلام ہوتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جہاں نہ پائی جائیں وہ انجینئر مرزا یا جاوید غامدی کی بات ہوتی ہے، اللہ کا دین نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔